کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں۔ برآمدات کو بڑھانے کے لیے حکومت نے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے جو ٹیکسٹائل پیکج ہے، جس کے ذریعے داغے کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ نہ صرف سوتی داغا بلکہ بلینڈڈ داغا، جس میں مصنوعی ریشہ اور سوتی داغا مل کے پاکستان میں جو اس وقت کپڑا بنتا ہے اس میں استعمال کیا جا سکے۔ اس سے ملک کو کیا فائدے ہوں گے؟ صنعتی ترقی کیوں کر فروغ پائے گی؟ کس حد تک پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا؟ توازن تجارت کتنا اچھا ہو سکے گا؟ اس پر ہم آج گفتگو کریں گے، اور اس میں ہمارے ساتھ اس وقت جو لوگ شرکت کر رہے ہیں اس میں وزیر تجارت جناب ڈاکٹر زبیر خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ جاوید سیف اللہ خان صاحب جو ایپٹما کے چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ معروف صنعت کار ہیں ہمایوں الہی شیخ صاحب۔ سب سے پہلے ہم وزیر تجارت سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ایک پیکج دیا ہے، یہ پیکج ہے کیا؟ اس کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ ڈاکٹر کمال صاحب شکریہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے برآمدات کی ایک بہت اہم ضرورت ہے۔ اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے۔ ہماری حکومت کا یہ پروگرام ہے کہ جلد از جلد برآمدات کو بڑھائیں، اور اس منصوبے کے تحت ہمارا یہ خیال تھا کہ سب سے پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر، چونکہ یہ برآمدات کا ایک بہت بڑا حصہ کماتی ہے، کہ اس کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اب ہم تمام ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے پیکج تیار کر رہے ہیں، ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو دور کریں گے، لیکن آخر شروع کہیں سے تو کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سب سے نچلی طے سے شروع کریں، جہاں پر خام کپاس اور سپننگ یعنی کہ دھاگے کی جو کارخانے ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اس کے بارے میں ہماری حکومت نے کافی سوچ و فکر کے بعد اور تمام بزنس کمیونٹی کے ساتھ خیالات کا اظہار کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کچھ چند اقدامات ہیں جو جلد از جلد لیے جا سکتے ہیں۔ جو اقدامات ہم نے لیے ہیں ان کے کچھ چند چیزیں میں آپ کو بتلا دوں۔ سب سے اول تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو خام کپاس کی جو امپورٹ ہے، درآمد ہے، اس کے اوپر اس وقت 2 قسم کے ٹیکس لاگت تھے، جس کی وجہ سے درآمد جو تھی وہ کچھ زیادہ ہی مہنگی پڑ رہی تھی، اور کارخانے داروں پر یہ ایک قسم کا پریشر سا تھا کہ وہ چاہے ان کی ڈیمانڈ ان کے پروڈکٹس کی ایسی ہو کہ اس میں قوم کی ہمارے ملک کی اپنی پیدا کی ہوئی کپاس استعمال ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن ان کے اوپر یہ ایک قسم کا دباؤ تھا کہ وہ صرف وہی استعمال کریں۔ تو ابھی ہم نے کاشتکاروں کے جو وہ ہیں فائدے جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو وہ ہیں جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر سے ہم نے ایک تو امپورٹ ڈیوٹی جو تھی 5% کی 5% وہ ہم نے ہٹا دی، اور ساتھ ہی 5% کا ایک ود ہولڈنگ ٹیکس تھا اس کو ہم نے کم کر کے 1% کر دیا، اور اس دوسرے قدم کا جو وہ تھا جو لاجک تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ڈومیسٹک کاٹن پاکستان کی اپنی کاٹن خریدیں اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس صرف 1% ہوتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کو برابر کر دیا جائے۔ یہ تو ہوا پاکستان کی اپنی کپاس استعمال کرنے کا اور امپورٹڈ کپاس استعمال کرنے کے لیے جو قدم ہم نے لیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایک اور بنیادی جو ایک کمی کہیے اس کو، وہ جو ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے ٹیکسٹائل پروڈکٹس میں مصنوعی ریشے کی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ دھاگا ہے یا کپڑا وغیرہ، اس میں مصنوعی ریشے کی جو مقدار ہے وہ صرف تقریباً 10-20% کے قریب ہے، لیکن دنیا میں جو اس وقت ڈیمانڈ ہے، جو مانگ ہے چیزوں کی،
وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے ہے جن میں کم از کم 55% مصنوعی ریشہ استعمال ہو۔ اس بنیادی فرق کی وجہ سے ہماری تمام جو برآمدات ہیں ان کے لیے مانگ اس دنیا میں کم تھی، اور اس کی وجہ سے ہمیں قیمتیں بھی کم ملتی تھیں، اور ہمارے ٹیکسٹائل کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھ نہیں سکتی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ جو ایک بنیادی جو یہ کمی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ اقدامات لیے جائیں جن سے ہماری معیشت کو، ہماری اکانومی کو فائدہ پہنچے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ بنیادی کام کیا کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں قیمت کے اوپر جو اثر انداز تھے جو ٹیکس، ان کو ہم نے کچھ کم کیا۔ جو مصنوعی فائبر ہے اس کی جو اوپر جو ریگولیٹری ڈیوٹی تھی وہ ہم نے ہٹا دی۔ پھر اسی طرح اس ریشے کو بنانے کے لیے جو ایک خام چیز استعمال ہوتی ہے پی ٹی اے، اس کے اوپر بھی ڈیوٹی ہم نے کم کر دی، اس لیے کہ ہمارے ملک میں بھی مصنوعی ریشہ بنتا ہے، تو آخر ان کارخانوں کی اگر ہم قیمتیں کم کر رہے ہیں تو اس میں جو خام مال استعمال ہو رہا ہے اس کے بھی قیمت کم کرنی پڑی تاکہ ان کارخانوں کی جو فائدہ ہے اس میں کمی نہ ہو جائے۔ پھر اس وقت کچھ بین الاقوامی اس طرح کے ایک دو کمپنیاں ہیں، ایک کمپنی ہے جو پی ٹی اے جو یہ خام مال ہے وہ بھی پیدا کرتی ہے، تو ان کی بھی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہمارے ملک کے جو اس وقت کمٹمنٹس ہیں ان کو بھی بحال کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر ہی رہے۔ تو اس میں جو خام چیز استعمال ہوتی ہے پیرازائلین اس کو کہتے ہیں، اس کی بھی ہم نے ڈیوٹی کم کی۔ تو اس طریقے سے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ دو تین اس طرح اقدامات لیے ہیں جس سے جو دو بنیادی کمیاں تھیں، ایک یہ کہ جو ہماری خام کپاس ہے اس کی صحیح استعمال، اور دوسرا مصنوعی ریشے کا استعمال، ان دونوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ایک سوتی دھاگے کے لیے جو ہمیں خام روئی درکار ہے وہ میسر ہو جائے گی کم قیمت پہ، پھر فائبر مل جائے گا، اور فائبر بنانے کے لیے جو کارخانے ہیں ان کو جو پروٹیکشن چاہیے، جو تحفظات چاہیے وہ بہم ہو جائیں گے۔ جاوید سیف اللہ خان صاحب، یہ پہلی بات جو وزیر تجارت نے کہی ہے اس میں یہ ہے کہ سوتی دھاگے پہ جو ڈیوٹی تھی اس کو کم کیا گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی خام مال درآمد کرتے ہیں تو اس پہ اگر آپ کوئی ڈیوٹی دیتے تو واپس بھی مل جاتی ہے۔ اب یہ آپ کو 9% کی فوری طور پہ ڈیوٹی تو ادا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ ادا کر دیتے تو جب آپ یہ برآمد کرتے تو شاید آپ کو یہ مل جاتی۔ تو پھر اس سے فرق کیا پڑا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے سوتی دھاگے کی تجارت پہ یا سوتی دھاگے کی برآمدات پہ کس حد تک اثر ہو سکتا ہے؟ کمال صاحب جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ انہوں نے جو پیکج دیا نیچے سے شروع کیا، تو اس میں سب سے پہلے جو کاٹن ہوتی ہے جی روئی، تو پاکستان میں جو روئی اس وقت ہمیں مل رہی ہے ہماری روئی جس میں لمبے ریشے کی روئی نہیں ہے، تو ہمیں روئی باہر سے منگوانی پڑتی تھی، اور چونکہ یہ 9% کے جو انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 9% کی یہ چارجز سے 5% ڈیوٹی تھی اور 5% ود ہولڈنگ جو 5 سے 1% ہو گئی، تو اس سے یہ اس کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی تھی اور ورکنگ کیپٹل بہت درکار ہوتا تھا اس کے لیے، تو وہ لوگ نہیں امپورٹ کر سکتے تھے، کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اور جہاں تک آپ کا جو آپ نے کہا ڈیوٹی ڈرا بیکس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈیوٹی دو اور جب ایکسپورٹ کرو تو واپس مل جائے گی، اس ضمن میں میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک 5% ڈیوٹی امپورٹ کی تھی وہ تو جب ایکسپورٹ کریں تو وہ تو واپس مل جاتی ہے، لیکن جہاں تک ود ہولڈنگ تھا جی اس کی ڈرا بیکس میں نہیں آتا، یہ پھر آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرنز میں کرنا پڑتا ہے اور اس میں 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں ریفنڈ کرنے میں، تو آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے اس۔ اور ٹیکسٹائل کی صنعت جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں بڑی کمپیریٹیو صنعت ہے، بڑی کمپٹیشن ہے اور اس میں مارجنز بہت زیادہ نہیں ہیں، تو جو بھی اس میں آپ زیادہ ڈیوٹیز اور ایسے ٹیکسیں لگاتے ہیں کاسٹ ان پٹ بڑھتی جاتی ہے اور اس سے ہم کمپیریٹیو نہیں رہتے، اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وجہ سے اس وقت ہمارے کوئی 87 لاکھ اسپینڈلز جو ہیں وہ ملک میں انسٹالڈ ہیں، لیکن 65 لاکھ صرف چل رہے ہیں۔ تو اب ان اقدام سے یہ ہوگا کہ ہمیں ایک تو روئی باہر سے ملے گی، اچھے داموں میں ملے گی، جو ریشوں پر مصنوعی ریشوں پر جو ڈیوٹیاں کم ہوئی ہیں اس سے ان کی اویلیبلٹی کم ہو جائے گی،
اس سے یہ ہوگا کہ جو اسپننگ انڈسٹری جو بند ہے کافی حد تک وہ بحال ہو جائے گی، اور اس کے بحال ہونے سے گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ٹیکسز ملیں گے اس سے اور امپلائمنٹ ملے گی. بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ امپلائمنٹ کے لیے صرف انڈسٹریلائزیشن سے ہی کام بن سکتا ہے اور کسی بات سے نہیں بن سکتا. یعنی یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ جی ڈیوٹی واپس مل جاتی تھی، اگر جو اول تو پوری ملتی نہیں تھی، جیسا آپ نے فرمایا کہ 4% تو واپس ہوتی ہی نہیں تھی، تو ایک تو 4% وہ بچ گیا ایکسپورٹ اگر کسی نے کرنا ہے، اور وہ 5% بھی جب ملتا تب ملتے کی بات تھی. جی اس میں تو یہ بات میں بتاؤں گا، ڈیوٹی ڈرا بیکس میں بھی پچھلے ایسے وہ ہوئے کیس ہوئے جہاں 2 سال تک ڈیوٹی ڈرا بیکس نہیں ملے، اور وہ کبھی ایک ایکسکیوز تھی کہ جی اس میں یہ ٹھیک، آپ کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھا، ایک بہت لمبا پروسیجر ہے اس کے لیے جی. تو اس سب کو اس وجہ سے اب سرکمنٹ ہو جائے گا، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آئیں گی. اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر سٹیپس جو لیا گیا یہ تھا کہ ایکسپورٹ فریلی الاؤڈ ہے روئی کی پائے، تو کیونکہ اپنے گروور کو بھی تحفظ دینا ہے، گروور کو بھی انٹرنیشنل پرائس دینی ہے جو انٹرنیشنل منڈیوں میں، تو کہ وہ آئندہ گرو کریں اور زیادہ گرو کریں. لیکن ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا. ایک طرف تو ہم ایکسپورٹ الاؤڈ تھی، اس کو 0 ریٹڈ ایکسپورٹ ہے، اس پر کوئی ٹیکس نہیں تھے. دوسری طرف سے آپ امپورٹ آپ نے الاؤ کی ہوئی تھی حکومت نے، لیکن اس پر یہ ٹیکسز تھے. تو یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا ہمارے لیے، اور اب ان اقدام سے یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا، اور اب ہمیں ورکنگ کیپٹل بھی زیادہ جیسے میں کہا درکار نہیں ہوگا، اور ہم جب بھی امپورٹ کریں امپورٹ کر سکیں گے اور کمپیٹ کر سکیں گے. ہمایوں شیخ صاحب، ایک تو یہ سوتی دھاگے کی بات ہے، جیسا وزیر تجارت نے پہلے کہا ہے کہ بلینڈڈ یارن اور بلینڈڈ فیبرکس میں جو پاکستان کا شیئر ہے ورلڈ مارکیٹ میں، ایکسپورٹ جو ہم کرتے ہیں وہ بہت قلیل ہے، جبکہ دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں پھر یہ بھی ہے کہ کس چیز کو آپ کاٹن کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایسی چیزوں سے ہم بلینڈ کرتے ہیں کہ جو دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ جو ڈیوٹی ریٹ اسٹرکچر چینج کیا ہے، جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی یا معاف کر دی گئی یا بہت کم کر دی ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ کپڑا استعمال کرتے ہیں ان کو کیا کپڑا سستا ملے گا، بہتر کوالٹی کا ملے گا، اور کیا آپ ایکسپورٹ بہتر کر سکیں گے پہلے کے مقابلے میں؟ ڈاکٹر کمال شکریہ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر زبیر اور کیئر ٹیکر کیبنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی دیرینہ خواہش کو پورا کیا ہے. پچھلے 4 سال سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی کوشش کر رہی تھی کہ ان کے خام مال کی جو شارٹیجز ہیں ان کو کسی صورت میں پورا کیا جائے. بدقسمتی سے پچھلے 4 سال سے ہماری کپاس کی فصل چند وجوہات کی وجہ سے اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ہمیں ضرورت رہی ہے. اب جب روئی کی شارٹیج ہوتی تھی تو جولائی سے لے کے سپٹمبر تک یہ ملیں بند ہو جاتے تھے. اس کا ایک ہی رد و بدل تھا کہ آپ روئی کی جگہ مصنوعی ریشہ استعمال کریں اور ملوں کو 12 مہینے چلائیں. لیکن مصنوعی ریشے کے اوپر اتنی زیادہ امپورٹ ڈیوٹیز تھیں کہ اس طرف بھی مڑنا ناممکن تھا. اس پیکج سے مصنوعی ریشے کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز بہت کم کر دی گئی ہیں، اور جو مصنوعی ریشہ پاکستان میں نہیں بنتا ان کو SRO 68 اور 69 کے تحت بھی لایا گیا ہے. اس سے ایک ڈائریکٹ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت، جس کو ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کورس کاؤنٹ ہی بناتے رہتے ہیں، 20 اور 30 سنگل سے آگے نہیں جاتے، اب جب یہ مصنوعی ریشہ ہمیں سستے داموں پہ میسر ہوگا، لمبے ریشے کی روئی سستے داموں پہ میسر ہوگی، تو ٹیکسٹائل ملوں کے پاس اب یہ چوائس ہوگی کہ وہ اعلیٰ کاؤنٹ کے مال بنائیں، مصنوعی ریشہ پولی ایسٹر، وسکوس اور ایکریلک کے ساتھ روئی کو بلینڈ کر کے ایسے نئے کپڑے بنائیں جو کہ عوام کے لیے اور ایکسپورٹ کی منڈیوں میں دونوں جگہ بھی مقبول ہوں گے. ظاہری بات ہے جی کہ جب گورنمنٹ نے 10% ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر دی ہے، اس سے اور 5% روئی کے اوپر ڈیوٹی کم کر دی ہے، تو اس سے لازمی بات ہے کہ کپڑا سستا ملے گا. ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بھی جیسے بات کی کہ کورس کلاتھ، کورس یان جو ہے یہ پاکستان میں بنتا رہا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو بلینڈ کر کے بنایا جائے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر سوتی دھاگا بھی ہو تو وہ بھی اچھے برانڈ کا ملنا چاہیے. لیکن پاکستان عموماً ایکسپورٹ بھی جب کرتا ہے تب بھی یہ 18، 19، 20، 25 اس کے اوپر نہیں ہم جاتے.
تو کیا ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی ہمارے صنعت کار، نارملی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے صنعت کار اس سے بہتر بنانا پسند ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کہاں تک اس میں بات درست ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی ہماری جو کپاس ہے وہ شاید اس کا ریشہ کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ ہم اس سے اچھا بنا ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ابھی آپ نے اقدامات کیے ہیں اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بہتر کوالٹی کا داغا اور کپڑا پاکستان میں بن سکے گا؟ ڈاکٹر کمال صاحب، میرے خیال میں تو سب سے اہم بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت اب کارخانے دار کو یہ سہولت مہیا ہو گئی ہے کہ وہ دنیا کی منڈیوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک چیز بنا سکے. اگر ڈیمانڈ ہے کہ موٹے کاؤنٹ کا یان انہیں ڈیمانڈ ہے تو یہ وہ بھی بنا سکیں گے، اپنی کپاس یہاں پر موجود ہے. اور اگر ڈیمانڈ ایسی ہے کہ وہ فائن کاؤنٹس چاہتے ہیں جو ہماری کپاس سے نہیں بن سکتے تو اب وہ بھی بنا سکیں گے. ان کے اوپر کسی قسم کی اس وقت ابھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ ڈیمانڈ کے مطابق اپنی چیز تیار کر سکے. اور اسی طرح جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ جو مصنوعی ریشہ ہے اس کا استعمال بھی یہ اس حد تک کر سکیں گے جتنا ڈیمانڈ ہے اس وقت مارکیٹ میں. اور یہ صرف دھاگے تک اس کا اثر وہ نہیں ہے، صرف اس کا یہ بھی دیکھیے کہ اگر کپڑا جو بنتا ہے اس کی بھی جو ڈیمانڈ ہے دنیا میں اور ہماری فیکٹریاں جو استعمال کرتی ہیں آخر جو دھاگا کپڑا بنانے کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہ سہولت ہو گئی. اور اسی طرح جو گارمنٹس یعنی کہ جو کپڑے مکمل جو کپڑے جو فیکٹریاں بناتی ہیں ان کے پاس بھی یہ ایک سہولت ایک قسم کی مہیا ہو گئی کہ وہ اس قسم کا کپڑا استعمال کریں، جو اس قسم کا دھاگا استعمال کریں جس میں ریشے اور مصنوعی اور سوتی ریشے کا برابر وہ ہو. تو میرے خیال میں ہم نے ایک قسم کی جو ایک زنجیر سی تھی وہ جو پورے ٹیکسٹائل سیکٹر کو جکڑی ہوئی تھی اس کو ہم نے ایک قسم کا توڑ دیا، ایک قسم کا کم از کم اس میں نرمی لا دی. تو اب امید ہے کہ یہ لوگ اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ اچھی قیمت پر بیچ سکیں گے. یہی فیکٹریاں یہی اگر کیپیسٹی اول تو میرے خیال میں یوٹیلائزیشن بہتر ہو جائے گی، لیکن اگر نہ بھی ہو تو صرف یہی جو فیکٹریاں جو چل رہی ہیں یہ جو چیز بنائیں گے وہ بہتر قیمتوں پر بکیں گی ہر سطح پر، دھاگے کی سطح پر، کپڑے کی سطح پر اور جو گارمنٹس ہیں اس کے سطح پر. تو میرے خیال میں کہ 1-2 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ ہماری جو برآمدات کی جو قیمتیں ہیں فی آئٹم وہ بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی اور ہم دنیا کی منڈیوں میں ایک بہت اہم کردار جو ہمیں پہلے سے ادا کرنا چاہیے تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم سے کئی ایسے ممالک ہیں جو کپاس پیدا ہی نہیں کرتے اور وہ بھی ہم سے بہتر ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس میں آ چکے ہیں، جس طرح کہ بنگلہ دیش ہوا اور سری لنکا وغیرہ ہوا. ان کی امپورٹ پالیسیاں جو تھیں وہ زیادہ موزوں تھی اس قسم کی ڈائیورسیفیکیشن جس کو کہتے ہیں اس کے لیے. ہم لوگوں نے بس وہ پالیسیاں کچھ ایسی اختیار کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے تھے. ہمارا ایک اہم کردار ہونا چاہیے دنیا کی منڈیوں میں اور پاکستان کاٹن کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے اور ہمارے لیے جو پوٹینشیل ہے جو ایکسپورٹس کمانے کا وہ ہمیں پورا اس کا استعمال کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ یہ جو ہمارے یہ شروع کے اقدامات ہیں یہ ایک پہلا قدم ہے اس سلسلے میں اور انشاءاللہ اسی طرح ہم تمام ٹیکسٹائل میں اور تمام برآمدات کے تمام جتنے گروپ ہیں ان سب میں اس قسم کی جو وہ ہیں اقدامات ہم انشاءاللہ لیں گے. اس میں ڈاکٹر کمال میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کو دنیا کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. اس وقت دنیا کی جہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز واقع ہیں وہاں 50% روئی اور 50% مصنوعی ریشے کے دھاگے کا استعمال ہے. پاکستان میں کیونکہ مصنوعی ریشے کے اوپر ڈیوٹیز بہت زیادہ تھیں ہم لوگ ابھی بھی 15 سے 20% سے اوپر نہیں جا سکے. دنیا میں زیادہ تر ایکسپورٹس بلینڈڈ فیبرکس کے ہیں، بلینڈڈ گارمنٹس کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان اقدامات کے بعد ہم بھی دنیا کے ساتھ ساتھ اس ریشوں پہ آ سکیں گے. جاوید صاحب، کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی بات ہوئی، آپ نے بھی پہلے فرمایا تھا کہ کوئی تقریباً 75% ہے، باقی بہت سی فیکٹریاں بند ہیں جو چل رہی ہیں وہ پوری طرح نہیں چل رہی. اب تو اگر تو یہ مسئلہ صرف کاٹن کی نان اویلیبلٹی کا تھا یا دوسرے ریشے پہ بہت زیادہ قیمت کا تھا وہ تو مسئلہ حل کر دیا گیا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بہت ساری ایپٹما کے اندر جو ملز ہیں جو بند پڑی ہیں
یا کیپیسٹی یوٹیلائز نہیں کر سکی، تو کیا اب کوئی اور مسئلہ تو نہیں ان کو رہ گیا کہ اس کے بعد بھی وہ کہیں نہیں جی ابھی بھی ہم پوری طرح کیپیسٹی یوٹیلائز نہیں کر سکتے؟ جی مسئلے تو ہیں جی، اور لیکن سب سے بڑے جو کاسٹ فیکٹر ہوتی ہے جی وہ را مٹیریل ہوتی ہیں. 70% جو ہے وہ را مٹیریل، تو 70% جو پرابلمس تھیں مصنوعی ریشے کی اور روئی کی جی، وہ تو گورنمنٹ نے حل کر دی اس سے کہ ہمیں ابھی اویلیبل ہوں گے، جیسے ڈسکشن ہو رہی ہے اس پر. لیکن 30% اور انپٹس ہیں جیسے بجلی ہے جی، اور کاسٹ اس کی انٹرسٹ کاسٹ جو ہے ہماری، اور تمام وہ تو سب انڈسٹری کے لیے تو وہ بھی ایک ہے، اس میں تقریباً برابر ہر ایک کے لیے وہ ہے جی. لیکن وہ بھی ایک مسئلہ ہے اس میں ورکنگ کیپٹل کا خاص طور پر ہے جی، کہ چونکہ قیمتیں پچھلے چند سالوں میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 3-4 سال میں پاکستان میں روئی کی قیمت ڈبل ہو گئی ہیں. آج سے تقریباً 3 سال پہلے، 3.5 سال 4 سال پہلے 1200 روپے کی ہوئی تھی من جی، ابھی وہ 2300 روپے من ہے. تو ورکنگ کیپٹل اس طریقے سے بڑے نہیں ہے کیونکہ بینکوں پر بھی پرابلم ہے، انفلیشن بھی بہت ہو گیا، انفلیشن بھی اس سے ہوا نہیں. وہ بات تو صحیح ہے آپ کی، ایک ورکنگ کیپٹل کا ہمارا مسئلہ ہے. اس پر بھی اس پیکج میں یہ ہوا ہے، کسی نے شاید اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس پر بھی گورنمنٹ ڈائریکشن دی ہوئی اسٹیٹ بینک کو اور بینکوں کو کہ آپ کریڈٹ جو ہے اویلیبل کریں، کیونکہ ملوں کو کہ وہ ٹائم میں وقت میں روئی اپنا را مٹیریل جو ہے وہ خرید سکیں. تو اس سے یہ جب وہ بھی ہو جائے، اور انشاءاللہ اس پر بھی ہماری بات چیت اسٹیٹ بینک سے ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ وہ بھی جلد اقدام اس پر لیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری تقریباً یہ اویلیبلٹی بڑھ جائے گی. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو رفلی میں کہتا ہوں کہ 3 سے 4 لاکھ سپنڈل جو ہیں وہ ان اقدامات کی وجہ سے پروڈکشن میں آ جائے گی. تو کیپیسٹی اور جو ایگزسٹنگ ہیں جو فل کیپیسٹی پر نہیں چل رہے تھے ان کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی. اور اس کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نیکسٹ 2 یا 3 مہینے میں اس کے جو اس کے رزلٹس ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے. میں انہوں نے 5% ڈیوٹی کم کی، ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ختم کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ریگولیٹری ڈیوٹی تھی پولی ایسٹر پہ وہ بھی ختم ہوئی جی. اب یہ تمام جب بھی اقدامات کیے جاتے ہیں تو حکومت کے ذہن میں ایک بات یہ آتی کہ ہم نے یہ کر دیا تو ہمارا ریونیو کم ہو جائے گا، ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تو نہیں بڑھ جائے گا. اس لیے اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بہت اہم قدم ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کم ہو، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ انڈسٹری جو ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم دیتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو وہی اس کو کمپنسیٹ کرے گی. ہاں جی، جو گورنمنٹ کا ریونیو لاس اس وقت جو نوشنل ہے، یہ لاس ویسے لاس ہونا نہیں ہے کہ ڈیوٹیاں اور ریگولیٹری ڈیوٹی کم کی ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ ریگولیٹری زیادہ تھی تو امپورٹ کم ہو رہی تھی. اب آپ نے کم کی تو 15 سے 5% آپ نے ڈیوٹی کی تو امپورٹ بڑھے گی، تو اس طرح آ جائے گا. لیکن جو انڈسٹری ریوائیو ہوگی اور انڈسٹری کو سیلز ٹیکس ملے گا حکومت کو، اور ملٹیپلائر جس سوشل سیکیورٹی ٹیکسز ہیں، EOBI کی، انشورنس کی، اور جو گورنمنٹ کے ٹیکسز انڈسٹری میں سب گورنمنٹ کو ملیں گے. اس کا ملٹیپلائر افیکٹ ہوگا. جو ایک مل میں ٹیکسٹائل مل میں ایک مزدور کام کرتا ہے اس سے تقریباً 10 یا 12 بندے جو ہیں وہ اس سے سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں کہ ٹیکسٹائل میں چلتی، اس میں بہت سپلائز ہوتی ہیں. کونس کوئی سپلائی کرتا ہے، کوئی پالیتھین بیگ سپلائی کرتا ہے، کوئی کارٹن سپلائی کرتے ہیں، بیگ سپلائی ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ انڈائریکٹ. تو وہ ساری جو ہیں وہ ملٹیپلائر افیکٹ اس سے ہوگا، جس سے گورنمنٹ کو ظاہر ہے کہ پھر ان پر سیلس ٹیکس لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے جو اقدام لیے تو اس کو انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے، تو گورنمنٹ کو اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو آخر اس میں فائدہ ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ اس کے اوپر اس بات پر تو بہت غور ہوا تھا پہلے بھی. جب یہ ہم پیکج بنا رہے تھے تو یہ آخر منسٹری آف فائنینس اور CBR سے کافی طویل ایکسچینج آف آئیڈیاز کے بعد ہوا تھا. ہمارا یہ خیال ہے کہ اول تو اس کا ایفیکٹ جو ہے ریونیو نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن اگر تھوڑا بہت ریونیو نیگیٹو ہوا بھی امیڈیٹلی، تو یہ جو بتلا رہے ہیں کہ جس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی اور اس کا اثر ساری اکانومی کے اوپر ہوتا ہے، تو اس سے اور قسم کے اس طرح کے ریونیو کلیکشن ہوں گی، جس سے یہ ہمارے جو فسکل پرابلم جو ہے بجٹ کا، اس کے اوپر نیگیٹو اثر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات کی طرف ذرا دھیان لانا چاہتا ہوں، اور یہ شروع میں کہنا چاہتا تھا، وہ یہ کہ ہم جو بھی کوئی پیکج بنا رہے ہیں اس کے ایک بنیادی اصول ہے، وہ یہ کہ ہم کسی بھی ایک ایسے طبقے کو، کسی ایک ایسے سیکٹر کو، کسی انڈسٹری کے بھی اس قسم کی سہولت نہیں دینا چاہتے جس کا بوجھ کسی اور کے اوپر ہو. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم نیوٹرل رکھیں. جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اس ٹیکسٹائل پیکج کے اندر بھی جو مصنوعی ریشے بنانے والے ہیں ان کے انٹرسٹ کو ہم نے جس طرح برقرار رکھا، اسی طرح ہم نے کاشتکاروں کے انٹرسٹ کو برقرار رکھا.
اس کے اوپر ان کی جو پیداوار ہے اس کے اوپر ہم نے نہ کوئی ایکسپورٹ ٹیکس لگایا اور نہ ہی ایکسپورٹ بین کیا، تاکہ ان کو کاشتکاروں کو وہی قیمتیں ملیں جو دنیا کی منڈیوں میں ملتے ہیں. اس لیے کہ جب تک کپاس کی پیداوار پاکستان میں نہیں بڑھے گی تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سپلائی صحیح نہیں ہو سکتی. تو ان کی بھی انٹرسٹ رکھا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ دھاگا جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی قیمتیں بڑھے نہ، بلکہ اگر ان کو جو فائدہ ہوگا اس میں سے کچھ اس کا اثر آگے استعمال کرنے والوں کو ملے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اب اتنے مختلف قسم کے دھاگے بنا سکیں گے کہ جو کپڑے بنانے والے ہیں ان کو بھی بہت سہولت ہوگی. تو یہ پیکج تو ہم نے بنایا ہے اسپننگ سیکٹر کے لیے، لیکن یہ تو ایک بنیادی سیکٹر ہے پورے ٹیکسٹائل کا. جیسے کہا کہ یہ تو ایک بنیادی سیکٹر ہے، اس کو سہولت ہوئی تو اس کا اثر سب کے اوپر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور سیکٹرز کے پرابلمز ہیں، ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. لیکن ایک بنیادی چیز تھی اور اس کو ہم نے سب سے پہلے اس لیے ٹیکل کیا. سب سے بڑا صنعتی سیکٹر ہے جی اسپننگ کا جو ہے، تو یہ بہت اہم تھا اور آئی تھنک بہت بر وقت انہوں نے یہ ایکشن لیا. تو اگر ہم نے گفتگو کی ہے اس کو ہم دیکھیں لب لباب یہ نکلتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں ریونیو مین کنسیڈریشن نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ریونیو شاید ہمیں زیادہ مل جائے. اگر نہیں بھی ملتا تو وہ بڑی بات نہیں. اصلی بات یہ ہے کہ انڈسٹری کا ریوائول ہونا چاہیے، اور ساتھ ہمارے جو تواسن تجارت ہے اس کے لیے جو ہمارے برآمدات کرنی ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. اور ملک میں جو ابھی اسمگلنگ اور اس قسم کے الٹ پلٹ کپڑے ملتے ہیں، اس کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے ملک میں ایسے کپڑے بنے کہ لوگ جو ہیں باہر سے درآمد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں. اور جب یہ دھاگا بہتر ملے گا تو اس کی وجہ سے فیبرکس اچھا ملے گا، پھر گارمنٹس اچھے ملیں گے، ملک میں بھی استعمال ہوں گے، باہر بھی جائیں گے. اور اسی طریقے سے جب یہاں پہ زیادہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی پولی ایسٹر کی، تو پھر اور کارخانے پولی ایسٹر فائبر کے بھی لگنے شروع ہو جائیں گے. اور جیسا وزیر صاحب نے پہلے فرمایا کہ اس میں وہ جو پی ٹی اے اور اس کے نیچے پھر وہ جو پیرازائلین ہے، اس سب کو ڈیوٹی سٹرکچر اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ اب یہ تمام جو صنعتیں ہیں پاکستان میں لگ سکتی ہیں. فائبر بھی ہوگا، کپڑے دھاگے کی صنعت بھی ہوگی، اور اس طریقے سے فیبرکس بھی ہمیں اچھے دستیاب. ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک بجٹ ڈیفیسٹ کا تعلق ہے تو بے شک ہمیں ریونیو کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح اقدامات نہ لیں جس سے ریونیو کم ہو. لیکن دوسری طرف ہماری حکومت جو ہے وہ اخراجات کی طرف بھی بہت غور سے دیکھ رہی ہے. جتنی فضول خرچیاں تھیں ان کو ہم ختم کر رہے ہیں. جو پیسے ضائع ہو رہے تھے خراب پروجیکٹس کے اوپر یا جہاں پر صحیح پیسہ لگ ہی نہیں رہا تھا، ان سب کی طرف بہت ہم غور سے دیکھ رہے ہیں. مختلف کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. ہم نے ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو گاڑیاں کم استعمال کرنا، ٹیلی فون کم استعمال کرنے کے جو اقدامات لیے ہیں، ان سے کوئی زیادہ اثر پیسوں کے ہمارے ملک کے جو بجٹ ہے اس پر اثر نہیں ہوگا. شاید یہ بات سچ ہو، لیکن ایک میسج ہے، ایک ہم اشارہ کر رہے ہیں سب کی طرف کہ بھئی فضول خرچی نہیں کرنی، اور اسی طرح بڑی چیزوں میں بھی فضول خرچی نہیں کرنی. تو وہ جو ہمیں بچت ہوگی اس کے ذریعے اگر ہم 2-4 روپے ٹیکس کہیں کم بھی کر دیں جس سے سارے ملک کی معیشت کو ایک تھوڑا سا ایک ریلیف ملے، تو میرے خیال میں اس کا اثر اچھا ہی ہوگا، ملک پر برا نہیں ہونا چاہیے. اسی خوش کن بات پہ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں اور ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.